قرآن حکیم کے بارے میں سوال ہے کہ قرآن بھی اولی الالباب کو بار بار مخاطب کرتا ہے اور آپ بھی عقل پر بہت زور دیتے ہیں، آخر یہ عقل ہے کیا؟ میں نے اور اللہ نے مل کے پلان بنائی ہوئے ہیں بادشاہ صاحب کے what I understand about God is کہ اللہ نے اپنی جتنی تخلیقات بھی پیدا کی ہیں اس میں اس نے سب سے حسین عقل کو کہا ہے، اور کہا جب انسان نے اللہ نے عقل کو تخلیق کیا تو کہا مجھے چل کے دکھا، پھر عقل نے چل کے دکھائے، پتہ نہیں کیا نرت دیکھے اللہ نے، کیا انداز دیکھے کہ پروردگار عالم نے تبسم فرمایا اور کہا میں نے کیا خوبصورت چیز تخلیق کی ہے، اور جب اس کو حسن میں افضلیت دی اور پھر اس کو سوچا میں دوں کس کو، پھر اس نے کہا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، پھر میں نے کہا زمین و آسمان کی مخلوقات بھائی کوئی ہے جو میری اس خوبصورت نعمت کا حق ادا کرے، اور سارے بھاگ گئے کیونکہ نعمت بھی ملتی تھی، کچھ خطرات بھی تھے، تو جب خطرات دیکھے تو سارے بھاگ گئے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان آگے بڑھا اور اسے اٹھا لیا۔ اللہ زیر لب، مجھے خیال آتا ہے کہ زیر لب مسکرایا ہوگا جب انسان نے یہ خطا کی ہوگی، اور زیر لب اسائڈ میں کہا، سامنے نہیں کہا ورنہ بندہ اسی وقت چھوڑ دیتا، ایک طرف ہو کے کہا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بڑا ظالم اور بڑا جاہل ہے یہ، اس بیوقوف نے سوچا ہی نہیں اور اتنی بڑی امانت اٹھا لی۔ تو خواتین و حضرات، ظالم و جاہل کے ہمیشہ ہی غلط معنی کیے گئے۔ جاہل وہ ہے جو رسپانسبلٹی کو ادا نہ کر سکنے کے باوجود اٹھا لے، جیسے انسان اس قابل نہیں تھا کہ عقل کا بوجھ اٹھاتا، وہ اٹھا لیا۔ اور ظالم وہ ہے جس نے دوسروں کے ساتھ تو چاہے انصاف، اپنے ساتھ بے انصافی کر گیا۔ تو سمپل ٹرانسلیشن یہ ہے کہ he overestimated himself and underestimated the job۔ اب آپ اگر خدا کی اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا کی مثال آج کے دن دیکھ لیں، 6.5 ارب انسان خدا سے دور، ایک آدھ ارب عادتاً یعنی ولایتاً جداً اور بالکل مجبوراً خدا کے ساتھ ہے۔ ان میں سے کتنے یہ ساتھ نبھاتے ہیں اللہ جانتا ہے، ہم جانتے ہیں۔ یہ عقل اتنی پیاری تھی اللہ کو کہ اللہ نے کہا اے عقل، جب میں نے تجھے پیدا کیا تو دوں گا تو تیرے سبب دوں گا، چھینوں گا تو تیرے سبب چھینوں گا، جو مجھے چاہے گا تیری وجہ سے چاہے گا، جو مجھ سے دور ہوگا تیری وجہ سے دور ہوگا۔ اب خواتین و حضرات، اگر اتنی امپورٹنٹ چیز تھی عقل، تو دیکھنا یہ ہے کہ بلائنڈ فیتھ کدھر گیا۔ بلائنڈ فیتھ کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک انسان کا سب سے بڑا گناہ ہی بلائنڈ فیتھ ہے۔ معاف کیجئے گا، ہم میں سے اب بھی بڑے کہتے ہوں گے میں تو اللہ پہ آنکھیں بند کر کے یقین رکھتا ہوں، مگر اللہ اس کو بالکل اپریشیٹ نہیں کرتا۔ ان شر الدواب عند اللہ صم بکم الذین لا یعقلون، بدترین جانور اللہ کہتا ہے میرے نزدیک وہ ہیں جو عقل استعمال نہیں کہ معاف کیجئے گا، جب عقل کی بات ہو تو یہ ضروری نہیں کہ عقل اعلیٰ ترین لوگوں کی ہوتی ہے، وہ ارسطو اور افلاطون مراد نہیں ہے، بلکہ جلوہ بقدر ظرف، جلوہ بقدر ظرف نظر دیکھتے رہے، کیا دیکھتے ہم ان کو مگر دیکھتے رہے۔ یہ تو عقل کا اپنا ظرف ہے، ہر بندے پہ اتنا امتحان لاگو ہے جتنا اس کی عقل ہے۔ اور آپ دیکھیے تو صحیح کہ قبر میں ایک سوال سب کے ساتھ کیوں؟ امانت کی ادائیگی کا تقاضا سب کے ساتھ کیوں؟ اگر امانت اللہ کو سمجھنا ہے اور اگر سارے انسان ایک عقل کے نہیں ہیں تو پھر موسٹ آف دا پیپل شوڈ ٹیل گاڈ کہ یا اللہ ہم میں عقل تھی نہیں اتنی، ہم میں سمجھ اتنی، پھر تو ہم سے کیوں سوال پوچھتا ہے؟ مگر یقین جانیے کہ اگر خدا نے کسی اور انسان کو کوئی اور صلاحیت بخشی ہو یا نہ ہو تو اپنے عرفان کی سعادت اور اپنے آپ کو جاننے کی ایک سطح
معرفت ضرور رکھی ہے. اسی وجہ سے وہ سوال کرتا ہے من ربوں کا، من نبی کا، اسی وجہ سے وہ سوال کرتا ہے. خواتین حضرات، پہلے ایک ضروری بات تھی کہ ہم لوگ تو، میں اہل حدیث کو کسی وقت بہت اپریشیٹ کرتا ہوں، انہوں نے پہلے اذان دے کے ہم تو پڑھ کے آ گئے نماز. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ نے نماز نہ پڑھی ہو، تو طریقہ کار تو یہی ہے کہ تھوڑی تھوڑی جا کے پڑھ لیں آپ. اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہم تو پڑھ آئے ہیں نماز. سچی بات یہ ہے، اسی لیے آپ کو 3:30 بجے کا ٹائم اس لیے رکھا تھا کہ کتنے اچھے لوگ ہیں جو پہلے وقت میں اذان دے دیتے. ہم پڑھ کے آ گئے ہیں، باقی باتیں چلو نہ مانو نا ان کی، نماز میں آسانی تو وہ دے دیتے ہیں جی. اب آپ مسئلہ یہ ہے کہ جن حضرات نے نہیں پڑھی وہ ساتھ ساتھ چلے جائیں، پڑھ کے واپس آ جائیں. ہم نے اب مغرب پہ اس کو اختتام پذیر کرنا ہے، کیونکہ ایز اے میٹر آف رول ہم رات میں جا نہیں سکتے، اور کچھ حالات کی وجہ سے بھی، کچھ سیکیورٹیز کی وجہ سے بھی، اس لیے ہم نے مغرب سے پہلے اس کو ختم کر دینا، مغرب تک ختم کرنا. Now that we have done our job, we are relaxed. مگر کچھ لوگ جو نماز پڑھنی ہے وہ ضرور جا کے پڑھائیں ماشاءاللہ. صحیح ہے. سوال ہے کہ بندے کو کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل کیسے تلاش کیا جائے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اللہ تعالیٰ نے 2 قانون بنائے ہیں، اگر آپ کے علم میں ہو تو پھر آپ کو یقین ہوگا کہ اللہ آپ سے راضی ہے. ایک قانون میں کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، مجھے کیا پڑی ہے کہ عذاب کروں، مجھے کیا پڑی ہے تمہیں تکلیف دوں، مجھے تو کوئی ایسا مرحلہ درپیش نہیں ہے، میں نے کسی سے بدلہ تھوڑی لینا ہے. خدا تو کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، مجھے کیا پڑی ہے کہ تمہیں تکلیف دوں، عذاب کروں. ان شکرتم وآمنتم، اگر تم مجھے یاد کرنے والے اور مجھ پہ ایمان رکھتے ہو تو تمہیں عذاب نہیں ہو سکتا. تو خواتین حضرات، عذاب تو گیا نا، ایک چیز تو گئی نا، اور بڑی سادگی سے گئی کہ اگر تم مجھے یاد کرتے رہتے ہو اور اگر تم پہ مجھے اچھا ایمان رکھتے ہو تو ایک کام تو ہوا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، مجھے کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب کروں. دوسری بات دیکھیے گناہ کی، میں اب پچھلی میں اپنے بات میں گارنٹی دے بیٹھا ہوں، اس نے کہا جو مرضی گناہ کرو، اگر تمہیں میرا پورا یقین ہے اور میری رحمت پر یقین ہے تو جب بھی تم توبہ کے لیے پلٹو گے میں ضرور اسے قبول کروں گا. تیسری بات یہ ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم مجھے دیکھو، یہ بہت آگے کی بات ہے، یہ نہیں کہ تم اسے یاد کرو، اس نے کہا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر ادا کرتے رہو، میری یاد میں رہو. وَلَا تَكْفُرُونَ، اگر اس میں کفر نہ آیا، انکار نہ آیا تو میری تمہاری محبت قائم رہے گی، یہاں بھی، زمین پر بھی اور زمین کے بعد بھی. سب سے بڑا اگر اصول نکالیں نا ہم خدا کی رضا کا، محبت کا، رضامندی کا، تو وہ یاد پروردگار ہے، وہ اللہ کی یاد ہے، وہ تسبیح الہی ہے. اگر آپ فرائض کے بعد فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، جب تم حج کے مناسک ادا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، ایسے یاد کرو جیسے آباء و اجداد کو کرتے ہو، جیسے اپنے پیاروں کو کرتے ہو. او اشد ذکرہ، ذرا زیادہ، کہ مجھے یہ احساس ہو کہ تم ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے انس اور پیار رکھتے. اللہ تو یہ پیار و محبت کی باتیں کرتا ہے، آپ سزا کی وہ کام باتیں کرتا ہے. سزا کا تو وہ ذکر بڑا کم کرتا ہے، اہل کفر کے لیے کرتا ہے، نہ ماننے والوں. آپ لوگوں کو اس کا کیا پرابلم ہے؟ میں نے تو یہ بھی حدیث پڑھی ہے، لوگ کہتے ہیں آپ رجایت پسند ہو، کہ میری امت کو عذاب نہیں ہے، میری امت کو جو سزا ملنی زندگی میں ہی مل جائے گی. اس لیے اپنی صحتیں سلامت رکھو زندگی میں، اور اپنے آپ کو ہر اس قدم سے بچاؤ جو کسی وقت خدا کی رضامندی کو الٹیمیٹلی لے جائے. اسٹے بیک، اڑے رہو، حدود پوری نہ کرو، قطع نہ کرو، اڑے رہو، انجوائے کرو اللہ کی محبت اور دوستی. زمین پر بھی سرفراز ہو، جنت میں بھی ممتاز ہو.
شکریہ پروفیسر صاحب. سر یہ 2-3 دوست یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا انسان کی فطرت کو کسی طرح ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ یہ کس طرح ممکن ہے؟ ڈھونڈا جا سکتا ہے یا تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، میں نے آپ سے عرض کی کہ ہم تبدیلی کے لیے کس کی طرف دیکھتے ہیں. حدیث رسول مکمل ہے، بڑی واضح ہے کہ فرمایا کہ اگر کوئی کہے کہ احد پہاڑ سونے میں بدل گیا ہے تو مان لینا، اگر کوئی کہے کہ کسی کی فطرت بدل گئی ہے تو نہ ماننا. اب اس حدیث کے ہوتے ہوئے فطرت کا بدلنا ناممکن ہے، مگر ناممکن کو ممکن کرنے والی صرف اللہ کی ذات ہے. اور جب آپ خشوع و خضوع تو بڑا پرانے لفظ ہیں، مگر جب اخلاص و محبت سے آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو تو وہ یقیناً آپ کی فطرت کو آپ کے لیے سہل بنا دیتا ہے اور اس کو آپ کے لیے مصیبت کا باعث نہیں بننے دیتا. شکریہ سر. جاننے والے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اسپیس میں ایسی ٹریجیکٹریز ہیں جن کے ذریعے فرشتے آسمان پر چڑھتے اور اترتے ہیں. انہیں اللہ نے ذی المعارج کہا ہے. برائے کرم اس کے بارے میں کچھ بتائیے. خادم صاحب، میں جب امریکہ گیا تو میرے ذہن میں لفظ کوریڈور مجھے اچھا لگتا تھا، ایسے اٹکا ہوا تھا. تو وہ ایک پروفیسر صاحب آئے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے ریلیٹیوٹی اور کوانٹم کے. بات چیت شروع ہوئی تو میں نے کہا میرے یقین کے مطابق ایسے ضرور کوریڈورز موجود ہیں کہ جن سے آدمی آسانی سے گزر کے اللہ تک پہنچ سکتا. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ کوریڈورز کس لیول پہ ہیں، یعنی طبیعیاتی لیول پہ ہیں یا مابعد الطبیعیاتی لیول پہ ہیں، یہ کس لیول کے مجھے نہیں پتا، مگر مجھے یقین ہے کہ کوئی فریکوینسی کی ایسی لہر موجود ہے کہ میرے منہ سے بات نکلتے ہی اللہ اسے لے لیتا ہے اور اللہ سے نکلے تو میرے دل میں آ جاتی. تو یہ فریکوینسی میں نے اس کا نام کوریڈورز رکھا. تو اس نے مجھے کہا کہ پروفیسر وی آر ناٹ یوزنگ دس ٹرم ایز کوریڈور، وی یوز اٹ ایز اسٹیئرس. تو اس نے کہا کہ ہم اسے کوریڈورز نہیں کہتے، اسٹیئرز کہتے ہیں. اور ایسے ہی ہم نے بڑی اسٹیئرز ایسی ڈسکور کی ہیں کہ جو کائنات میں بہت جلدی تم فاصلے طے کر لیتے ہیں. ایک کی وہ مثال مجھے بتا رہا تھا کہ زحل میں جو ٹریجیکٹری ہم نے ڈسکور کی ہے ہم 8 منٹوں میں وہاں پہنچ سکتے ہیں بشرطے کہ ہمارے اسباب ہوں. تو وچ واز ٹو لیس اے نمبر. تو اصل میں جب میں واپس آیا تو میں قرآن پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑی حیرانی یہ ہوئی کہ خداوند کریم اپنے آپ کو سیڑھیوں والا کہتا ہے. یعنی میری ٹرم رومانٹک تھی اور لٹریری تھی اور اللہ نے سائنٹیفک ٹرم استعمال کی، ذی المعارج کہا کہ میں سیڑھیوں والا ہوں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ معراج کے دن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے بڑھے تو فرمایا میرے لیے سیڑھی لائی گئی، اور لفظ یاد رکھیے لائی گئی، یعنی ادھر بائی فورس بائی طاقت. کوئی ایسے پروسیجرز موجود ہیں آسمانوں میں کہ جو متحرک ہیں، جو لائے جا سکتے ہیں، جو اٹھائے جا سکتے ہیں، کہ جن میں داخل ہو کے تو انسان جو ہے کائنات بالا میں کسی نہ کسی جگہ پہنچ سکتا ہے. پھر جب میں آیا تو ایک سائنسدان نے مجھے مثال دی، وہ مثال آپ کو دکھا دیتا ہوں. تو اس نے کہا کہ اگر ہم کاؤنٹنگ میں دیکھیں تو یہ فاصلہ اس فاصلے سے بہت زیادہ ہے اور there is no possibility to reach یہ جہاں میرے انگوٹھے ہیں. بٹ if the universe اس طرح راؤنڈ ہو جائے، ایلپٹیکل ہو جائے، تو یہ دونوں انگوٹھے اس جہاں ملیں گے تو یہاں اگر سوراخ کر لیا ہے تو کتنا قریب ہوگا. اگر اس کو اس صورت میں جوڑ لیا جائے، جب یہ یہاں کھلے ہوئے ہوں گے تو اس سے میکسیمم ڈسٹنس، مگر جب اس کو الٹا کے اگر کائنات کی یہ صورت بن جائے تو یہ دونوں اتنے قریب ہوں گے کہ پلک جھپکنے میں ایک دوسرے میں آ جائیں. Perhaps within universes maybe there are many shapes, many forms which can always join one end to the other end. اور یہ اللہ کے علم میں ہے. شاید اب انسانوں کو اس کا تھوڑا بہت سراغ ملنا شروع ہو گیا ہے بیکاز دے آر گیٹنگ مور کنونسڈ کہ یونیورس میں اسٹیئرز موجود ہیں جو فاصلوں کو بالکل ختم کر دیتے ہیں.
مگر وہ کہتے ہیں وہ ہاتھی میں جو کیا نا لنکا میں جو چھوٹا وہ بھی 52 گز کا ہو سکتا ہے، جو چھوٹی سی سیڑھی ہو وہ بھی کو 1 ملین لائٹ ایئرس کی ہو، اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں؟